بھی نہیں ہے، لیکن ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جی ہم بہت کمزور ہیں، اخلاقی، جسمانی، روحانی، ایمانی، ہم ہر لحاظ سے کمزور ہی ہیں، بس ہمیں تو معاف ہی فرما۔ ہم اور کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ سے بس ایک ناتا جوڑے رکھے اور اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پھر اگر کوئی آ ہی گئی ہے تو پھر اس پر ہمیں صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، آیت نمبر 84، کیونکہ 83 تک ہم نے کل کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 84 سٹارٹ کرتے ہیں اب۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا اینڈ آنے والا، میرا خیال 100 سم آیات ہیں اس کی، مجھے یاد نہیں ہے کتنی آیتیں ہیں۔ شاید 111 ہے، 111 یاد ہے اوکے یا بات اوکے ہے؟ اوکے، تو بس اب تو سمجھے کہ 20-25 ہماری آیتیں رہ گئی ہیں، زیادہ سے زیادہ، اور زیادہ 1 مہینہ اور لگ جائے گا، کیونکہ ہم ذرا آرام آرام سے چل رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے پورے قرآن پاک کا کورس شروع کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر بات کریں گے، بتایا جائے گا آپ لوگوں کو، لیکن مطلب یعنی وہ بھی بہت ڈیٹیل نہیں، لیکن تھوڑا مطلب رمضان کی نسبت دورہ قرآن سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کون سی راہیں نکالتا ہے، اور اللہ خیر کا وقت لائے اور سب کے لیے آسانیاں کرے اور بہترین فیصلے کروائے، آمین۔ چلیں جاؤ، باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 84۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اس نے ان سے منہ موڑا اور کہنے لگا ہائے افسوس یوسف پر۔ کس نے؟ یعقوب علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یعنی پچھلی بات کہاں ختم ہوئی تھی کہ مجھے امید اپنے رب سے کہ اللہ ان سب کو ہی لے آئے گا، بس اب صبر ہی کر دوں، اور اللہ ہی بہترین حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے، اسے پتا ہے کہ کون کہاں کس حال میں ہے، اور وہی حکیم ہے، اسے پتا ہے کہ کب سب کا اکٹھا ہونا ہے، یہ حکمت بھی اس کو ہی پتا ہے، اس وقت کی حکمت بھی اس کو پتا ہے۔ اب آگے کیا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے ان سے منہ موڑا اور کہنے لگا ہائے افسوس یوسف، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں، چنانچہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اب اس سے کیا پتا چلتا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کا غم ان کے دل سے گیا نہیں ہے، وہ وہی ہے، اور اسی پہ ان کے بیٹوں کو جو ہے نا وہ مطلب برداشت نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے اسفا، یہ لفظ عام طور پہ جہاں بہت یعنی رنج و غم کی ایک آخری حد پہ بندہ پہنچ جاتا ہے نا، یعنی کچھ بھی تبدیل انسان نہ کر پائے، اتنی بے بسی، اور نہ ہی حالات اس کے کنٹرول میں ہوں، اور بس جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ ایک اچھا سین نہیں ہے، یعنی وہ کچھ خاص نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، اس میں سے کچھ اچھا نکلتا نظر نہیں آ رہا، تو اس وقت اسفا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جب رنج و غم آخری حد کو پہنچ جائے اور حالات انسان سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، کوئی کسی قسم کی اچھی تبدیلی کی وہ جو ہے نا وہ نظر نہ آ رہی ہو۔ امید ہم باقی نہ رہے، یہ نہیں ہم لفظ استعمال کر سکتے، کیونکہ امید تو ختم کر ہی نہیں سکتے، لیکن ایک ہوتا ہے نا سامنے کچھ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، کوئی حالات ہوتے ہیں کہ ہاں اتنے عرصے میں لگتا ہے، نہیں یار لگتا تو انشاءاللہ ہو تو جائے گا، لیکن بعض دفعہ بندہ کہتا ہے یہ تو ہونے کا نہیں ہے، بس اب یہ تو بالکل ختم ہے۔ اب مثلا وینٹیلیٹر پہ بھی اگر ڈال دیں آپ کسی کو، تو ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بس ایسی ایک وہ صرف بتا رہا ہے کہ ہمیں یہ زندہ ہے، فیکٹ وہ زندہ ہوتا نہیں ہے انسان، اور اس کو بلکہ تکلیف ہی ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے آپ دیکھیں سم ٹائم وینٹیلیٹر سے اترتے ہی سیکنڈز میں ہی بندہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو زوری پہ دل کو پمپ کیا جا رہا ہے نا، تو یعنی اس وقت انسان کیا ہوتا ہے کہ بس اب زندگی باقی نہیں، اب نہیں، تو ایسا صفا کہ بالکل ہی رنج و غم کی کوئی اس سٹیج پہ انسان کے
کوئی تبدیلی سامنے نظر ممکن نہ لگ رہی اور حالات بالکل کسی طرح کنٹرول میں نہ آ رہے ہو، تو اس وقت انسان بولتا ہے اسفا۔ تو اب یہاں پہ ان الفاظ سے ہمیں یعقوب علیہ السلام کا وہ دکھ سمجھ آ رہا ہے، جو ان کے اندر کا کرب ہے نا، وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے ان الفاظ سے۔ جیسے پیچھے ہم نے صبر جمیل سے سمجھا نا کہ وہ کتنے بچوں سے ہرٹ ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں، کیا کروں اب تم لوگوں کا، سوائے صبر کے اور کروں تو کروں کیا؟ یعنی تم لوگوں نے مجھے اس سٹیج پہ پہنچا دیا ہے کہ تم لوگوں کو مار بھی اگر دوں نا تو بھی وہ مسئلہ میرا حل نہیں ہوگا، جو میرا دکھ ہے وہ میرا ختم نہیں ہونے والا، تو بس پھر کیا کروں؟ بجائے اس کے کہ پہلے 3 چلے گیا، اب ان میں سے بھی خام خواہ جھگڑے ڈالوں اور کوئی خدا نہ کرے کوئی اونچ نیچ ہو جائے، تو بس صبر جمیل ہی کر لیا جائے۔ اب یہاں وہ آگے لفظ اسفا، یعنی کتنا ایک وہ ان کے رنج، ان کا دکھ، ان کی تکلیف کس نیچ کو پہنچ چکی ہے، اور کس کو یاد کر رہے ہیں یہاں وہ سب سے پہلے یوسف علیہ السلام۔ یعنی ایک چوٹ لگی ہو نا آپ کی اور اس پر دوسری چوٹ لگ تو وہ بڑی شدت کی لگتی ہے، کیونکہ ابھی پہلے کا درد باقی ہے، وہ تو بھی ٹھیک ہوا ہی نہیں، ہیل تو ہوا ہی نہیں وہ زخم، اور اسی جگہ پہ پھر دوبارہ لگ گئی۔ وہ اب آپ کو جو دوبارہ ہے نا وہ زیادہ تکلیف دے رہا ہے، کیونکہ جیسے یعنی پہلی درد کے ایک طرح سے اب آپ یوز ٹو ہو رہے تھے نا، لیکن اب جب دوبارہ لگا تو آپ واپس اس جگہ پہ گئے جب آپ کو فرسٹ چوٹ لگی تھی، اور اب اس کی شدت کیوں ڈبل ہے، کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ اب یہ ڈبل ہے، پہلی والی تو موجود ہی ہے اور اب ایک اور لگ گئی۔ تو یوسف علیہ السلام کو کیوں یاد کیا کہ ان کا دکھ تو ابھی دل میں اسی طرح ہے، تازہ، ابھی تو زخم کھلا ہے اور اس کے اوپر پھر ایک اور زخم لگ گیا، تو آپ دیکھیں مظاہرہ پھر وہ اس سے گہرا ہی جائے گا نا۔ تو اب یعقوب علیہ السلام کو 2 بیٹوں کا اور زخم لگ گیا۔ پیچھے بھی ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ مصر کے حالات ایسے تھے، انہیں کیا پتا بنیامین کے ساتھ کیا ہوگا، اور 1 سال کے لیے تو رکھنے کا مطلب انہی کے مطابق تھا، اور پھر دور بھی، اور پھر آنا اور پھر جانا، تو بات تو سالوں پہ گئی۔ اور پھر جو تیسرا بیٹا وہاں رک گیا ہے وہ سروائیو کیسے کرے گا؟ اجنبی ملک، اجنبی لوگ، تو وہ دکھ پہ دکھ ہے نا۔ تو اسفا یعنی حالات اتنے بے قابو، اتنے اس سے باہر ہو گئے کہ کچھ کر ہی نہیں پا رہے، سوائے اس کے کیا صفائی کریں، افسوس ہی کریں۔ ہائے افسوس یوسف، کیا کروں یوسف، ابھی تو تیرا غم ہی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، ابھی تو میں تجھے دل سے بھلا بھی نہیں سکا تھا، ابھی تو ہلا ہلا بھی نہیں سکا تھا تیری یاد کو، بھلایا تو ظاہر ہے اولاد کہاں بھولتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا حج کرنے گئے تو وہاں تو کوئی یاد ہی نہیں آیا، وہاں بھولا کون؟ آپ دعائیں کس کے لیے کر رہے ہو؟ جو آپ کی دعاؤں میں یاد ہے وہ آپ کو بھولا کیسے؟ ہاتھ اٹھاتے نہیں، اور اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، ماں باپ، بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے چاہنے والے، اپنے دوست، اپنے احباب، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، تو بھولے پھر ہم کسے؟ یاد تو اس کو کریں گے جس کو بھولیں گے۔ تو ہائے یوسف، ابھی تو مجھے وہ زخم، ابھی تو میرا وہ زخم کچا ہے، اوپر سے 2 اور آگے لفظ بولا وبید۔ اچھا، یہ لفظ بھی بڑا اہم ہے، وبیدت عینا، بیضاء کہتے ہیں سفید چیز کو نا، اصل میں یہ ایک مماثلت دی گئی ہے، جیسے ہم تشبیہ دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، شیر جیسا، چاند جیسا، تو اب شیر جیسا کہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ کوئی 4 ٹانگوں والا دموں والا جانور تو نہیں ہے نا، مطلب کس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ اس کی بہادری سے۔ اسی طرح چاند جیسا کوئی چمکدار نہیں ہوتا، وہ روشنی تو ایسے نہیں ہوتی نا، کوئی ریفلیکٹ تو نہیں کر رہا ہوتا، لیکن
مراد خوبصورتی ہوتی ہے، کیونکہ چاند خوبصورت لگتا ہے، میرا چاند سا بچہ. تو یہ تشبیہات تو بالکل وہی تشبیہ یہاں پر بیضاء کو دی گئی ہے سفید کے ساتھ. ٹھیک ہے، کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. تو سفید ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ جو آنکھوں میں ایک چمک ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جائے. اور آپ دیکھیں کہ جب انسان بہت زیادہ روئے یا بہت زیادہ غمزدہ ہو یا بہت جاگو نا، تو آپ کی آنکھوں میں ایک زندگی کی رمق نہیں ہوتی. یعنی آپ آنکھوں سے ہم اندازہ لگا کے کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری، کیا روئی ہو، کیا ہوا ہے، سر میں درد ہے، آنکھیں بڑی کھینچی کھینچی ہیں تمہاری. تو یہاں آنکھوں سے بتایا گیا وہ دعا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہوئی. جی لائلہ جی. میم اسی لیے وہ کوٹ بنا ہوا ہے نا کہ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، جو ایموشنز ہوتے ہیں آپ کے وہ آپ کی آنکھوں سے جو ہیں وہ عیاں ہو جاتے ہیں، بالکل چاہے آپ بولیں یا نہ بولیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں نفرت بھی آنکھوں سے چھلکتی ہے، پیار بھی آنکھوں سے چھلکتا ہے. آپ غصے میں دیکھتے ہیں، بچے کو ہم دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا دیکھ رہی ہو نا، میں میرے دیکھنے کو دیکھا کرو، اچھا ضروری نہیں میں بولوں. تو وہ یہ کہاں سے جاتی ہیں؟ آنکھ. تو یعقوب علیہ السلام کی بیضاء سے کہہ کے بتایا گیا کہ اتنا روئے، اتنا وہ رو چکے تھے یوسف علیہ السلام کے لیے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، بے نور ہو چکی تھی. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی روشنی ختم ہو گئی تھی، یعنی اب جب اتنی زیادہ وائٹ ہو جائے تو آنکھوں کے اندر وہ چمک نہیں رہتی، وہ جو دیکھنے کی وہ ہوتی ہے نا وہ چیز ماند پڑ چکی ہوتی ہے. آگے ایک لفظ استعمال ہوا ہے قزیم، من الحزن فہوا قزیم. قزم سے مراد، قزیم کہتے ہیں یہ ناک سے حلق تک کے حصے کو، جہاں پہ ہم غنہ بھی کرتے ہیں، اقفا بھی کرتے ہیں، تجوید میں یہ لفظ پڑھتے ہیں نا، یعنی وہ راستہ جہاں سے یہ دعائی جو ہے حلق تک جاتی ہے. کبھی آپ مرچ کھا لیں نا تو ایک دم جا کے لگتی ہے اور پھر آنکھوں سے اور ناک سے پانی نکلتا ہے، حالانکہ مرچ تو ہم کھایا تو ہم نے حلق میں ہے. تو ان کا آپس میں تعلق ہے. ٹھیک ہے. اچھا پلیز دوبارہ سنیں، ناک سے حلق تک آپ نے کہا؟ جی جی، ناک سے حلق تک کا حصہ، ان سے ہمارے کچھ حروف بھی نکلتے ہیں نا. جی جی، حلق سے وہ نکالنا، جی ناک سے بالکل غنہ کرنا ہوتا ہے. جی. اور اسی لیے میں نے آپ کو کھانے کی مثال دے دی. آپ کبھی یہ سیون اپ وغیرہ پیے تو بعض دفعہ وہ بھی ایک دم چڑھتی ہے نا، تو آپ کی آنکھوں سے، مطلب کبھی ہم ایسے کسی اس میں بیٹھے تو ہم نہیں چاہتے کہ سب کو پتا چلے کہ ہمیں ایک دم سے وہ چڑھی ہے، تو وہ لیکن آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں کیونکہ آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے. اچھا کبھی سم ٹائم یہ تیز وہ کیا پی لیتے نا سلش وغیرہ، تو اس سے مائنڈ فریز ہو جاتا، تو وہ بھی آپ کی آنکھیں ایک دم پورا یہ آپ کا فرنٹ ریڈ ہو جاتا ہے اور آپ کی آنکھیں عجیب ہو جاتی ہیں اور آپ بول نہیں پاتے. تو اب پیا تو ہم نے حلق میں ہے نا، لیکن اس کا اثر اس طرح یہ سارے آتا ہے. ٹھیک ہے، ناک میں اور آپ کی آنکھ میں آتا ہے. اچھا دوسرا، یعنی یہ تو ایک اس کا سمپل معنی ہو گیا نا اس کے لفظ کا. اب اس کا ایک ڈیپ معنی کیا ہے کہ اندر سے بھر جانا. اچھا اس کو بھی اب اگر آپ غنے سے سمجھ لینا یا اکفا سے دیکھیں، اکفا ہم کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نا باریک لفظ آگے ہو تو باریک کریں، اور اگر آگے حروف مثقالیہ ہیں تو پھر اس کے مطابق غنہ اور اکفا کریں. تو یہ بھی کیا ہے، اب یہ آواز ہماری بھر رہی ہے اندر، ہم نے ناک میں اس کو پوری اب اس کے بانسے میں رو کر وہ بھاری سی ہو گئی. اگر باریک ہے تو لیکن وہ رکی ہے وہاں. ہمارا ناک آپ فیل کریں کہ پورے کا پورا بھرا ہے. تو اس کا دوسرا معنی کیا ہے، اندر سے بھر جانا، اور انسان کوشش یہ کرے کہ وہ باہر نہ نکلنے پائے. جیسے میں نے ابھی سیون اپ کی آپ لوگوں کو چھوٹی سی ایک مثال دی ہے. تو اب یہاں پر کیا یہ الفاظ حضرت یعقوب علیہ السلام استعمال کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ اندر سے اتنے بھر گئے ہیں کہ اصفا ہو چکے ہیں، لیکن وہ اپنے بیٹوں کے سامنے رونا بھی نہیں چاہ رہے. بھر چکے ہیں لیکن وہ نہیں چاہتے کہ وہ کوئی لفظ بولیں یا ان کے سامنے روئیں. کیوں؟ کیا اپنوں کے سامنے رونا برا ہے؟
جب انسان کو بلکہ دکھ لگتا ہے تو کہتے ہیں نا کوئی اپنا ہی کندھا چاہیے ہوتا ہے. تو اتنا بڑا دکھ لگا ہے جس پہ وہ فصبر جمیل کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں رونا چاہ رہے کہ انہیں پتہ ہے کہ جب ان کے آگے میں نے کوئی بات کر دی یا رویا تو یہ تو مجھے باتیں سنائیں گے، اور اگلی آیات میں یہی بات آ رہی ہے. تو اب جب وہ ان سے الگ ہوتے ہیں تو پھر ان کا غم اور غصہ دونوں آنسوں کی شکل میں بہ نکلا، لیکن ان کے سامنے نیچ پور ہو رہے. تو قدیم یہاں اس لیے آیا کہ وہ غم سے پھٹے جا رہے تھے. ایسے تھا کہ بس دیکھیں کبھی کبھی آپ ایسا ہوتا ہے نا، اچھا کبھی بچوں کو آپ کسی کے سامنے ڈانٹ دینا تو بچے ایک دم اپنے اندر پی جاتے ہیں اور ان کا چہرہ سے سرخ ہو جاتا ہے. میرا پوتا ہے نا وہ بہت کم ایسے روتا ہے، تو میں اکثر ان کو کہتی ہوں کہ اپنے بیٹے کو بھی اور بہو کو بھی کہ اس کو اس طرح زور سے نہ ڈانٹا کرو، کیونکہ یہ اندر پیتا ہے اور اس کا دل کمزور ہو جائے گا. اس طرح اس کو زور سے نہ ڈانٹا کرو، مطلب اس کو یہ برا لگتا ہے کہ میں روؤں، جب تک کہ کوئی مطلب بس بڑی بات نہ ہو جائے وہ ورنہ کنٹرول کرتا ہے. تو وہ جو کنٹرول کرنا ہے نا وہ اپنے اندر ہی پینا، یہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے کہ آپ بھرے جا رہے ہو. یہ ابھی وہ جو بچہ بیچارہ فوت ہوا ہے، نام نہیں مجھے پتا، تو کیا اس نے روکا ہے؟ ایک چیز جو باہر آنا چاہ رہی تھی اس کو روکا. اسی لیے کہتے ہیں وامٹ کو کبھی بھی نہ روکیں. اس نے اپنی وامٹ روکنے کی کوشش کی، کبھی بھی مت روکیں. چاہے بیڈ گندا ہو، چاہے کسی کے گھر میں، چاہے ٹیبل پہ ہیں، چاہے کھانے کے، مطلب ہمیں فیل ہوتا ہے نا کہ ظاہر اب ٹیبل پہ بیٹھے ہیں یا سب دیکھ رہے ہیں، ہاں ایک لمحے کے لیے وہ اس طرح تو ٹھیک ہے گھن فیل ہوگی، بٹ انسانی جان اس گھن سے بہت زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے. تو قزیم اس طرح کا غم جو انسان پھٹنے کو تیار ہو پر وہ نہیں پھٹ رہے، اس لیے کہ بیٹوں کی زبان بڑی بری. اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ زبان کا برا شخص دوسرے کے لیے کتنی اذیت کا سبب بنتا ہے. یعنی وہ نہیں بول رہا پھر بھی دوسرا اس سے اذیت محسوس کر رہا ہے. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ افسوس ہے اس شخص پر جس کی زبان کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو جائیں. کیا غصہ سبھی کو آتا ہے، انسان کبھی برے لفظ بھی بول ہی لیتا ہے، لیکن ایک لمٹ تو ہونی چاہیے نا، رکنا تو چاہیے نا. اور لفظوں کا استعمال بڑا سوچ کے کرنا چاہیے. بات وہ وقت گزر جائے گا، بات ختم ہو جائے گی، لفظ جو اندر جا کے لگے ہیں نا وہ نہیں ختم ہوں گے. اب یہاں پہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے فی الحال کچھ نہیں بول رہے، انہوں نے کچھ نہیں ایسا کہا، لیکن وہ پھر بھی قزیم ہونے کے باوجود رو نہیں رہے. صرف کیوں؟ ان کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے. ان کو پتا تھا کہ اگر میں ان کے آگے رو کے کمزور بنا تو یہ مجھے اور زیادہ بول لیں گے. یعنی ایک باپ اتنا مجبور ہو جائے اولاد کے زبان کے آگے، یہ بھی ایک قابل غور بات ہے. بہت سی جگہوں پہ ہم ایسا سمجھتے ہیں ماں باپ زیادتی بھی کر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان سے بات ضرور کیجئے، لیکن ادب کے دائرے میں. آپ اپنے حق پر کھڑے ہوں. آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے شوہر کے ساتھ غلط بات ہو رہی ہے، آپ کی کوئی حق تلفی ہو رہی ہے، جو بھی آپ کے گھر کا معاملہ ہے ضرور کھڑے ہوں، سٹینڈ لیں، لیکن عزت اور احترام نہیں جانا چاہیے. یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے ان آیات میں کہ وہ باپ کو عزت وہ نہیں دے رہے جو باپ کا ایک مرتبے کی عزت بنتی ہے. آیت نمبر 85 پہ چلتے ہیں. پیج ہی جڑ گیا آپس میں اس پہ. جی آیت نمبر 85. قالو بیٹوں نے کہا تاللہ تفتؤ تذکروا یوسف، اللہ کی قسم آپ تو یوسف ہی کے تذکرے میں رہتے ہیں، آپ تو صرف یوسف ہی کو یاد کرتے ہیں. تذکرہ ذکر کرنا، یاد کرنا. حتی تکون حردا او تکون من الاہلکین، یہاں تک کہ آپ گھل گھل کے مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں ہو جائیں گے. اب دیکھیں یہ ایک اولاد کا باپ کے ساتھ یہ اندازے تخاطب ہونا چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں؟
اللہ کی قسم آپ نے تو صرف یوسف کو یاد کرتے رہنا، یعنی اب ان کو کئی دکھ لگ گئے کہ ابھی بھی ہمارا وہ سارا کیا کرایا اتنے سالوں کا وہ تو کوئی فائدہ ہی نہ ہوا، کہ یوسف تو آج بھی اسی طرح ہی ہے، وہ تو باپ کی نظروں میں، باپ کے دل میں، باپ کی زندگی میں اسی طرح موجود ہے۔ یعنی سب سے زیادہ غصہ ان کو کس چیز پہ آیا؟ اس چیز پہ تعجب کر رہے ہیں وہ کہ آپ تو یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں، آپ گھل گھل کے مر جائیں گے۔ اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ وہ تسلی دے رہے ہیں باپ کو، تو ان الفاظ سے تسلی والا انداز تو نہیں لگ رہا۔ ہم؟ لگ تو ایسا ہی رہا جیسے ان کو برا لگ رہا ہے، لیکن ایک تفسیر یہ بھی آتا ہے کہ وہ باپ کے دکھ کو سمجھ رہے ہیں، ان کے صدمے کو اس ٹائم سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ان سے اب ایک اور اگلی غلطی بھی ہو گئی ہے، یعنی یہ بھی ایک اس کی تفسیر کی جاتی ہے۔ باقی واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر ہم الفاظ پر ذرا سا غور کریں نا تو لگتا تو نہیں کہ وہ اس طرح کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب ان کے ذرا الفاظ کو ایک ایک کو کر کے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ واقعی کیا وہ باپ کے دکھ کو دکھ سمجھ کے کہہ رہے ہیں یا باپ پر طنز کر رہے ہیں کہ ابھی بھی باز نہیں آیا آپ کو یوسف نہیں بھولتا، خود کو ختم کر لیں گے آپ لیکن یوسف کو نہیں چھوڑیں گے آپ۔ تھوڑے سے الفاظ کو دیکھتے ہیں، یعنی مطلب ان سے باپ کا غمزدہ ہونا بھی برداشت نہیں ہو رہا، اور اس بات میں بھی حیران ہے کہ اتنے سالوں بعد بھی اب ان کو اپنی ساری کوششیں بھی تو ناکام نظر آئی ہیں نا۔ تو کیونکہ یہاں پہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو عام طور پر استعمال نہیں ہوتے، ان میں کچھ الفاظ ہیں یعنی ایسے موقع پہ وہ استعمال نہیں ہوتے، اس لیے مطلب ہے تفتعو، دوسرا ہے الحالکین، اور ایک لفظ ہے ہرودن۔ اس میں یہ تینوں لفظ ہیں، ان کو انڈر لائن کر لیں اور انہیں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تو اس سے ہمیں ذرا تھوڑا یہ زیادہ آیت کی وضاحت ہو جائے گی۔ تفتعو یہ ایسے موقع پہ مطلب کم استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ ایک کام کرتے ہی رہنا، ٹھیک ہے، تسلسل کے ساتھ۔ تو جس سچویشن میں یہاں بات ہو رہی ہے لفظ معاذ اللہ آنا چاہیے تھا، یعنی سچویشن کے مطابق معاذ اللہ آنا چاہیے تھا نا۔ آپ تو یوسف کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کی قسم آپ تو یوسف ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو سر نعمان علی خان کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال میں یہاں لفظ معاذ اللہ آنا چاہیے، لیکن برادران یوسف پر لفظ استعمال نہیں کر رہے۔ وجہ یہ ہے ان کے مطابق کہ وہ حیرت زدہ زیادہ ہیں، یعنی وہ باپ کے اس دکھ کو دکھ سمجھتے تو کہتے کہ ہمیں پتہ ہے آپ کا دکھ بہت بڑا ہے، لیکن معاذ اللہ کہیں آپ اپنی جان ہی ہلکان کر دیں گے؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کہہ رہے۔ وہ تفتعو کیوں استعمال کر رہے ہیں سر نعمان علی خان کے مطابق کہ وہ حیرت زدہ ہیں، یوسف سے اتنی محبت کرتا ہے ابھی بھی اتنے سالوں کے بعد، کیونکہ عام کہا جاتا ہے نا آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یوسف ہٹ جائیں گے نا بیچ میں سے تو باپ ہماری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ یہاں ان کو اتنے سالوں بعد یہ اندازہ ہوا کہ نہیں ہم تو کامیاب ہی نہیں ہوئے، ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے، تو پھر وہ ساری تگودو کرنے کا فائدہ؟ ٹھیک ہے، سلمان علی خان کے مطابق یہ تفتعو اس لیے لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حالکین اور ہردن دونوں قریب المطلب لفظ ہیں، یعنی دونوں کا مطلب ہلاکت ہی ہے۔ ہردن ایسی ہلاکت کہ انسان قریب المرگ ہو جائے، اور ہلاکین ویسی ہلاکت میں تو خود کو ہلاکت میں ڈال دینا، یہ کہتے ہیں ایسے کام مت کیا کرو جو خود کو تم ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ اور ہردن یعنی ہلاک، قریب المرگ ہو جانا، بالکل اس کے قریب پہنچ جانا۔ تو اب یہاں پہ وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہ لفظ اپنے باپ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اگر غور کریں
کہ یعقوب علیہ السلام اگر یوسف علیہ السلام کو نہیں بھولے نا اتنے سالوں کے بعد بھی، تو بیٹے اپنی بدتمیزی بھی نہیں چھوڑ سکے اتنے سالوں بعد. یعنی وہ بھی وہیں کے وہیں قائم ہے. ایک ہی بات کو انہوں نے اس انداز میں یہ تینوں لفظ استعمال کر کے، نعمان علی خان کہتے ہیں کہ وہ یہ پتہ واضح چل رہا ہے کہ وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے، حالانکہ ان کا فعل برا ہے، یعقوب علیہ السلام کی تو محبت ہے. جی لائلہ جی. میم پھر اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اصل مسئلہ یوسف علیہ السلام میں ان بیٹوں کی بدتمیزی تھی، سرش تھی، کہ یوسف کے جی جانے کے بعد بھی ان کی وہ جو نیچر قائم رہی. جی بالکل لائلہ جی، یہ ہم نے بالکل سٹارٹ پہ بھی بات کی تھی کہ باپ کے رویے میں کوئی فرق نہیں تھا. فرق کہاں تھا؟ جس کو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یوسف کو ابا جان زیادہ چاہتے ہیں اور ہمیں نہیں، تو یوسف کو راستے سے ہٹا دو تو باپ ہماری طرف متوجہ ہو جائے گا. مسئلہ باپ کی محبت کی کم میں نہیں تھا، مسئلہ ان کے ایٹیٹیوڈ میں تھا. ان کا باپ کے ساتھ رویہ ہی ایسا تھا، اور بھائی کے لیے ان کی دشمنی اور حسد وہ اتنی اوپن تھی کہ یعقوب علیہ السلام ان کو سیو کرتے تھے. تو اب یہ دیکھیں، سورہ یوسف اصل میں ہمارے گھروں کی، ہمارے اپنی جو نجی زندگی ہے نا، اس کو لیسن دیتی ہے ہمیں، اس کے کو سمجھنے کی دیتی ہے. یہ کس گھر کا مسئلہ یہ نہیں ہے، کہاں کہاں یہ پرابلمس نہیں ہے کہ اس بچے کو زیادہ کیا، اس کو زیادہ کیا. جب ہم یہ کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کہیں ایسا نہیں ہے، ہاں بہت سی جگہوں پہ ایسا بھی ہے، یعنی والدین کی طرف سے بھی یہ غلط ڈنڈی ہو جاتی ہے، وہ کر جاتے ہیں. دیکھیں حضرت نعمان بن بشیر کی ہمارے سامنے ہے جو ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ اپنے ایک بچے کو دینے لگے تھے، اور آپ صلی ان کی وائف نے روکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کہا جا کے پوچھیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم باقی بچوں کو بھی دے رہے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے بھی واپس لو. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ فرق نہیں کر سکتے. ہاں دل کا کیا ہے، اللہ دل تو میرا عائشہ کی طرف زیادہ جھکتا ہے، یہ بھی ہمیں اپنے پیارے نبی کی سنت سے مل جاتا ہے. یعنی دل کی محبت یا دل پہ آپ کسی کی طرف زیادہ ہوتے ہیں وہ ایک ڈفرنٹ بات ہے، لیکن جو ظاہری پہ معاملہ ہے وہ کہیں فرق نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے گھروں میں عام ہے. اب یہاں پہ دونوں طرف اگر پیرنٹس کی طرف سے غلطی ہے تو ان کو بھی اپنے رویے کو دیکھنا چاہیے. ان کے لیے بہترین مثال یعقوب علیہ السلام ہے. اور اگر بچوں میں یہ بات ہے تو ہر بچہ اپنا رویہ دیکھے کہ کون یوسف علیہ السلام جیسا رویہ رکھ رہا ہے اور کون ان کے باقی بھائیوں جیسا رویہ رکھ رہا ہے. اب ایسے الفاظ والدین کو بولنا مناسب ہے؟ ابھی آگے بھی بولیں گے، جب یہ بچے یہ اپنے بیٹے گئے ہوں گے تو بہویں اور ان کے بیٹے آگے سے پوتے بھی وہ بھی ایسے ہی ہیں، کیونکہ جیسی تربیت کی ہوگی پھر وہ بھی تو ویسے ہی نکلیں گے نا. تو یہ سورہ یوسف ہمیں ہمارے اپنے گھروں کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ سکھا دیتی ہے اگر ہم سیکھنا چاہیں. کیونکہ یہ کہنا بہت آسان ہے، ماں مجھ سے فرق کرتی ہے، باپ مجھ سے فرق کرتا ہے. اکثر گھروں میں خاص طور پہ جب دیورانی جٹھانیوں کا معاملے آتے ہیں، ہاں وہ بڑے بھائی کو زیادہ پیار کرتے ہیں نا، چھوٹے کو زیادہ پیار کرتے ہیں نا، اس کی بیوی کو بھی کرتے ہیں. نہیں، کچھ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان کو بھی ذرا تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. یہاں دیکھیں نا کہ کتنا ٹائم گزر گیا تو باپ محبت کیسے چھوڑ دے؟ باپ کی تو اولاد ہے، ماں باپ تو محبت نہیں چھوڑ سکتے. کیا جو بچے مر جاتے ہیں ماں باپ کے دل سے ہٹ جاتے ہیں؟ سارے بہن بھائی اپنی زندگی میں مگن ہو سکتے ہیں، لیکن ماں باپ نہیں. شوہر ہے یا زوجہ ہے وہ بھی دوسری شادی ہو جاتی ہے. ہمارا دین تو نہیں منع کرتا نا، اور اگر اس نے شادی نہیں کی تو پھر اس کو ساتھ شامل کر لیں کہ وہ اس کی تو زندگی اس کی گھومے گی، ورنہ اس کے بعد ماں باپ ہیں جو اس بچے کو بھول نہیں پاتے. باقی تو سب اپنی اپنی زندگی، بچے اس بندے کی اولاد بھی اپنی زندگی میں سیٹ ہو جاتی ہے. پھر کبھی کوئی بات ہو گئی، کوئی موقع آ گیا تو وہ یاد آ جاتا ہے، ادروائز اپنی اپنی زندگی لگ گئی. لیکن ماں باپ کے لیے
وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بچہ پہلے شامل ہوتا ہے. تو اب یہاں ہی ان کا اس لحاظ سے یعنی وہ باپ کو یہ تانا دے کیسے سکتے ہیں کہ آپ تو یوسف کو بھولتے ہی نہیں ہیں, آپ تو خود کو ہلاک کر دیں گے,